औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी सहर ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर जेफरोटी और मेरे साथ हैं आरिफ तैयबी साहब। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलान वतन आप सबको मोहब्बत के साथ आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 8वीं सहरी हम करने जा रहे हैं और लाहौर रंग की स्क्रीन से हम आज आपके साथ एक बार फिर हाजिर हैं और वही खूबसूरत लम्हात बबरकत जो सहरी के हैं उसके साथ हाजिर खिदमत हैं। इसके अंदर इस नशरियात के अंदर जहाँ पर मिदहत का रंग होता है, गुफ्तार का रंग होता है और ज़िक्र सरकार का रंग होता है और रोज़ एक मौजू का हम इंतखाब करते हैं ताकि हम जान सकें कि कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का फरमान क्या कहता है, हम किस तरह अपनी ज़िंदगियों को मुस्तनीर कर सकते हैं। नाज़रीन, हम किसी भी मज़हब के अंदर जो अलहदगी है उसे अच्छा नहीं जाना जाता और बिलखसूस अगर बात की जाए दीन इस्लाम की तो यहाँ पर भी जायज़ कामों में से तलाक एक ऐसी चीज़ है जो नापसंदीदा करार दी गई है। और हम देखते हैं जिस तरह हम तेज़ी से दौर जदीद की तरफ रवा दवा हैं, हर चीज़ वन टच के फासले पर आ गई है। स्मार्टफोन के हम जो है वो शैदाई हो चुके हैं। वहाँ पे जहाँ पर सहूलियात हमें हासिल हो रही हैं, हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे इसके नुकसानात भी आ रहे हैं। हम देखते हैं सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल है। रात को सोने से पहले हम लाजमन मोबाइल को और कोई स्मार्टफोन को 1-2 घंटे ज़रूर दिया करते हैं। सुबह उठते हुए सबसे पहला काम अपना मोबाइल पकड़कर हम देखते हैं किसका मैसेज आया है। सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, अपनी एक्टिविटी हम वहाँ पे शेयर करते हैं, हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कब तक बैठे हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हम हर चीज़ सोशल मीडिया से शेयर करते हैं। वहीं पे एक बहुत बड़ी वजह हम देखते हैं कि तलाक जो है वो तेज़ी से शरह तलाक उस पर इजाफा होता चला गया और सोशल मीडिया क्या इसकी अहम वजह बनी है। आज इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि नौजवानों में तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। जिस तरह नौजवानों में निकाह का फ़रोग दिया जा रहा है ये खुशाइंद बात है, लेकिन दूसरी ही जानिब हम देखते हैं कि जो तलाक की शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है। ये बड़ी एक हैरान कुन बात है और इसके फ़िक्रमंद होने वाली बात है, लम्हा फ़िक्रिया है। अपने उलमा से इंशाअल्लाह आज से बात करेंगे कि कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का फरमान क्या कहता है और हमें किस तरह स्मार्टफोन्स जो है उससे ओवर स्मार्ट नहीं होना, हमें किस तरह अपनी चीज़ों को अपने कैनवस में रहते हुए यूज़ करना है और हम किस तरह बच सकते हैं कि तलाक जैसी नापसंदीदा चीज़ से हम बच सकें। इससे इंशाअल्लाह तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल में हमारे पास जो तशरीफ़ फरमा होते हैं मुस्तकिल हमारे पैनल का हिस्सा हैं पीर ज़ियाउल-हक नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं। आप अल-अमीन एकेडमी भी चलाते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ और एक ऐसा कारवां लेके चले हैं कि माशाअल्लाह वो अपनी मिसाल आप है। उसके साथ नात खां जो गोशा नात के अंदर सना खां हमारे साथ होते हैं, मुस्तकिल पैनल का हमारे हिस्सा हैं। शहबाज अहमद नईमी साहब हमारे साथ हैं। आप हुजूर की नात के ताल्लुक से पूरी दुनिया में सफ़र किया करते हैं। अल्लाह करीम हुजूर की नात का सदका इनको बरकतें अता फरमाए। अनवर साहब स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लें और साथ में आप एक बहुत प्यारे से मेहमान हमारे से जलवागर हैं, मैं कहूँ उनका तारुफ भी पेश। जी बिल्कुल आरिफ तैयबी साहब, नाज़रीन किराम बात हो रही है तलाक के ऊपर, तलाक की शरह कैसे बढ़ती जा रही है उसके बारे से हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे पैनल पर जो आज एक और मेहमान हमारे साथ शामिल हैं अल्लामा औरंगज़ेब चिश्ती साहब, हुजूर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं महफिल में। नाज़रीन किराम महफिल की बात की है लेकिन मैं स्पॉन्सर का खास तौर पर तस्करा करना चाहूँगा जो हमारे साथ महफिल में शामिल हैं। बेला पेरिस हमारे साथ शामिल है, मल्टी ब्रांड स्टोर है कॉस्मेटिक्स की दुनिया में, जैक्सन टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, लेदर लीफ, अगर लेदर की आप प्योर एसिड्स लेना चाहते हैं, एसेसरी लेना चाहते हैं, जैसे बेल्ट्स हैं या पर्सीज हैं तो लेदर लीफ हमारे साथ हैं। शॉप ईज़ के नाम से एक बड़ा अच्छा ब्रांड है मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का। उसके बाद अल-अमीन एकेडमी जो बिल्कुल मुफ्त CSS और PMS करवा रही है उन लोगों के लिए जो डिज़र्विंग है, जो पैसे नहीं खर्च सकते हैं, फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो अल-अमीन एकेडमी में आए। उसके साथ साथ अल रहमान फाउंडेशन, ग्लोरी इवेंट्स एंड PR इवेंट्स करवाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस्लामिक इवेंट्स खासतौर पर हो तो ग्लोरी इवेंट्स एंड PR एक बहुत बड़ा नाम इवेंट्स की दुनिया में। उसके बाद मुफ्त अदवायात 50% ऑफ, अगर वो तमाम लोग जो मरीज़ हैं जो पैसे नहीं पे कर सकते हैं अदवायात लेना चाह रहे हैं तो 50% ऑफ पे अदवायात आपको फराम की जाएगी शफा.com पे। जी हाँ रितेबी साहब, साथ अगर हम बात करें क्योंकि शहर का वक्त और खानों का जिक्र ना हो तो ये तो ज़्यादती हो जाएगी अनवर साहब, तो हम बात करते हैं निसार से तिक्के की बात करते हैं, पेशावरी फूड का जिक्र ना करें तो जो महफिल है मुकम्मल नहीं होती, खाने की सहरी का दस्तरखान पूरा नहीं होता। और सालिम बकरा जो है वो लाहौर के अंदर अगर कहीं मिलता है तो एक ही जगह है शौक खानम के बिल्कुल सामने निसार चरसी तिक्का पे आप जाते हैं फैमिली के साथ तो आपको वहाँ पे सालम बकरा जो है वो पेशावरी फूड जो है वो आपको टेस्ट आप करते हैं, जाकर अपनी सहरी को लुत्फ़अंदोज़ कर लेते हैं। और आज का मौजू बहुत अहम मौजू है तो मैं चाहूँगा कि और क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे
اور سرکار کا ذکر تو وہ ہے جو سماعتوں کو بھی طہارت بخشتا ہے، اور یہ وقت جو ہے دعا کا وقت ہے، التجا کا وقت ہے، اور ہمارے دیکھنے والے جب آپ دعا کریں تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہماری پوری ٹیم کے لیے جو اس وقت آپ کے لیے یہ خوبصورت نشریات لے کے آتی ہے انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کیا خوبصورت کسی نے شعر کہا کہ کرم وہ کرتے رہے سایہ کرم رکھا، کرم وہ کرتے رہے سایہ کرم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا آپ نے بھرم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا آپ نے بھرم رکھا، اور تمہاری یاد رہی دل کی دھڑکنوں میں شریک، تمہاری یاد رہی دل کی دھڑکنوں میں شریک، تم ہی نے دل کو بنا کے میرے حرم رکھا، تم ہی نے دل کو بنا کے میرے حرم رکھا۔ آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، سوشل میڈیا کا بیجا استعمال، اور اس پہ جو شرح طلاق میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ پھر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا آپ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ایک ضرورت بن گئی ہے سب لوگوں کی، لیکن یہاں پر ایک بہت جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نوجوانوں میں شرح طلاق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا بن رہا ہے؟ کیونکہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ گھر کچے تھے، رشتے پکے تھے، اب گھر پکے ہیں تو رشتے بڑے کچے ہو گئے ہیں۔ آخر اس کا وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا بھی پیچھے جو نا ایک گاؤں سے ماشاءاللہ تعلق، تو اس وقت پرانے گھر ہوا کرتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے، اب معاملات عجیب ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طلاق کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں جی جی تو علیحدگی کے آتے ہیں، گرہ کھولنے کے آتے ہیں، اور دوسرے کو چھوڑ دینے کا معنوں میں آتے ہیں۔ صحیح۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے یہ سلسلہ نکاح کا شروع ہوتا ہے اور اب تک چلا آ رہا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں اہل ایمان، حضرت آدم سے میں بات کر رہا ہوں، جڑے رہے نکاح کے ساتھ۔ نکاح ایک ایسی بابرکت چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو آسودگی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، معاشرے میں عزت ملتی ہے۔ جہاں پر نکاح کا اعلانیہ طور پہ منعقد ہونا، طے پانا، اس کی اناؤنسمنٹ ہونا ضروری ہے، جی وہیں پر اس مقدس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پیار، محبت، بھائی چارہ، اخوت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح تھا کہ نکاح تو ہوتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا اور وہ عدت گزارتی تھی، جب ابھی عدت کے قریب پہنچتی تو دوبارہ پھر وہ اپنے رجوع کر لیتے، یعنی کہ دوبارہ پھر کہتے کہ میں نے تجھے طلاق نہیں دی، اور یہ ساتھ یہ بھی اس بات کو بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے تجھے معاذ اللہ ذلیل کرنا ہے، میں نے تجھے خود بھی نہیں رکھنا اور کسی دوسرے کے نکاح میں جانے بھی نہیں دینا۔ تو تفسیر ابن کثیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 546 اندر آتا ہے، اما عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ طلاق جو ہے ایک انصار کے اندر ایک صحابی تھے، وہ یہ عمل کرتے تھے کہ یعنی کہ قریب پہنچ کے پھر دوبارہ رجوع کر لینا، طلاق نہ دینا، تنگ کرنا۔ تو وہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو وضع کیا کہ طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو دے دے گا رجوع، اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو رجوع باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح جو مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 225 اور حدیث نمبر 2177 کے اندر آتا ہے، حضرت محارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کے اندر جو ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق دینا ہے، یعنی کہ جائز تو اس کو کہا گیا لیکن پسند نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 154 اور حدیث نمبر طویل حدیث میں آتا ہے، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں دے دی گئی، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم رجوع کر لیں، ہمارا کسی طلاق بچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب آپ کی جو طلاق ہے وہ واقع ہو چکی ہے۔ اچھا پھر صاحب یہ تو ذکر ہو گیا کہ قرآن و حدیث میں کیا معاملہ ہے، ہمارا آج کا موضوع سوشل میڈیا پر جو ہے
جو شرح ہے طلاق کی وہ اس وجہ سے کیوں بڑھ رہی ہے، کتنا عمل دخل ہے سوشل میڈیا کا آج کے دور میں نوجوانوں میں طلاق کی شرح کے حوالے سے؟ طلاق جو ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 2 ماہ ہوئے شادی کو، ساتھ ہی جو ہے نا وہاں پہ اگلے دن ہی کورٹ میں لائنوں میں لگے ہوئے جی ہمیں طلاق چاہیے، نکاح کی بھی جلدی ہے، طلاق کی بھی جلدی ہے۔ یہ معاملہ کس طرح کا ہو گیا؟ یعنی کہ میں نے جس طرح اپنی ابتدائی میں کہا کہ گھر کچے تھے، رشتے پکے تھے، اب پکے گھروں میں ہم رہتے ہیں لیکن رشتے ہمارے کچے ہو چکے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ سبب کیا بن رہا ہے؟ آپ کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، سوشل میڈیا آپ بھی استعمال کرتے ہیں، وجوہات کیا بن رہی ہیں اس حوالے سے فرمائیے گا۔ ایک تو جو سوشل میڈیا کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کنٹرول نہیں، لگام نہیں، کوئی ایسا ضابطہ نہیں کہ جس کے تحت ایسی جو خرافات والی ویڈیو ہیں، ایسے ڈرامے ہیں، جیسی فلمیں، ان کو روکا جائے۔ خاص طور پہ جو ٹک ٹاکر ہیں وہ ایسی خرافات ملتی ہیں۔ نوجوان نسل کچے ذہن کے ہوتے ہیں، ینگ ایج ہوتی ہے، ابھی ان کے اندر پختگی نہیں آئی ہوتی، تو جس طرح ان کا جذباتی وابستگی ہوتی ہے اور ان کا پھر نکاح واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب طلاق اب نکاح تو ان کا ہو گیا خاندان کی رضامندی کے ساتھ یا خدا نخواستہ اپنے گھر والوں کی نہ ہوتے ہوئے، ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوا، نکاح تو ہو جاتا ہے اور ہو گیا۔ اب جو پہلے بھی تعلق تھا ان کا آپس میں موبائل پہ کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں، اب وہ تعلق پہلے تھا، اب شادی ہو گئی، اب اس شادی ہونے کے بعد جو اب دن گزرتے ہیں تو پھر جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اس صورت میں جا کے یہ خرافات ہوتی ہیں۔ میں اکثر جو ہمارے پاس بچیاں اور بچے آتے ہیں، اور حتیٰ کہ میں والدین کو بھی کہتا ہوں کہ جب منگنی ہو جائے تو بچی اور بچے کو آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے، اچھا، کیونکہ بہت ساری باتیں جب پہلے ہی آپ کر لیں گے تو شادی کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں یہ بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے معاشرے کے اوپر۔ بالکل ایسی ہی ہے۔ اور علامہ صاحب اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علامہ صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ طلاق کی رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیا یہ وقت نہ دینا ہوتا ہے؟ کیا انڈرسٹینڈنگ لیول صحیح نہیں ہے دونوں کا باہمی، یا پھر سوشل میڈیا اس میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں کہ وہ طلاق کے رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم سوال کیا ہے آپ نے، اور معاشرے کے اندر اس چیز کی ضرورت بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام سے دوری ہے، صحیح، بالکل ایسی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جی جی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ جب ہم اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کروائیں گے، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زندگی گزاری کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی 40 سال کی عمر میں کی، اور 40 سال کی عورت کے ساتھ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 25 سال تھی۔ اپنے سے بڑی عمر سے شادی کر کے نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ عمروں کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، یہ ہوتا ہے آپس کے اندر جو تعلقات ہیں ان کو اس اندازے کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اور جو طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اس کے اندر ایک دوسرے کو سمجھوتا ہے جو وہ ختم ہو چکا ہے۔ سمجھوتا ختم کیوں ہوا؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے دوری ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو سیرت ہے اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی ازواج میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، واضح حدیث مبارکہ ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی دیکھیں سیرت، آپ ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور خود چوسا اور فرمایا کہ عائشہ اس کو تو چوس، عائشہ اس کو تو چوس، اور پھر اٹھایا اور فرمایا عائشہ اس کو تو چوس اور محمد کھائے گا۔ اگر ہمارے میاں بیوی کے اندر آپس کے اندر اگر یہ تعلقات بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس سنت پہ عمل کیا جائے تو میں نہیں کہتا کہ کبھی طلاق ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا اس سے دوری ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے کہ سوشل میڈیا، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے جہاں فوائد ہیں بہت زیادہ، وہاں پہ نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ صحیح ہے، اب بندے نے جہاں بھی جانا ہو، بندہ موبائل ہو تو جہاں دل چاہے بندہ پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر موبائل نہ ہو تو بندہ ٹھوکریں کھا کھا کے مجھے نہیں لگتا کہ پہنچ جائے، بہت مشکل کے ساتھ پہنچے گا۔ اور جو طلاق کی شرح ہے آپ دیکھیں کہ
تو آپ دیکھیں کہ جو اچھا طلاق اب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ ناظرین ہم یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، حاضروں کی یقین کے ساتھ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟